حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور انہی میں سے اہل حق کے بادشاہ، بارگاہ وصل الہی کے شہنشاہ حضرت ابو علی فضل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ آپ کا شمار صوفیہ کے بزرگوں اور حقیقی درویشوں میں ہوتا ہے۔ آپ طریقت معاملات اور حقائق میں بہت بڑے حصہ اور بلند مقام کے حامل تھے۔ آپ طریقت کے مشہور بزرگوں میں سے ایک تھے جن کی تمام فریق تعریف کرتے ہیں، اور آپ کے احوال صدق اور اخلاص سے معمور تھے۔ عمر کے ابتدائی حصے میں آپ مرو اور ماورد کے درمیان، یہ دو علاقے ہیں، عرب کے علاقے، عراق شام کی پٹی، مرو اور ماورد کے درمیان رازنی اور ٹھگی کیا کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود آپ کی طبیعت نیکی کی طرف ہر وقت مائل رہتی تھی اور راغب رہتی تھی۔ آپ طبعاً بڑے صاحب ہمت اور جواں مرد تھے، چنانچہ جس قافلے میں کوئی عورت موجود ہوتی آپ اس کے قریب بھی نہ جاتے، اور جس کے پاس سرمایہ کم ہوتا یہ قافلوں کو، راہ چلتے قافلوں کو لوٹتے تھے، اور جس کے پاس سرمایہ کم ہوتا اس کا بھی سامان نہیں چھینتے تھے، بلکہ ہر شخص کے پاس کچھ نہ کچھ سرمایہ باقی بھی رہنے دیتے تھے تاکہ اس کے سفر میں اس کو کوئی تکلیف بھی نہ ہو۔ یہاں تک کہ خصور سے ایک سوداگر سفر کے لیے چلنے لگا تو لوگوں نے اسے کہا فضیل راستے میں ڈاکو، اس لیے کوئی اپنے ساتھ حفاظتی دستہ لے لو۔ اس نے کہا اللہ، میں نے سنا ہے کہ وہ ایک خدا ترس آدمی ہے۔ چنانچہ انہوں نے قرآن کے ایک حافظ و قاری کو اجرت پر لے لیا اور اسے اونٹ پر بٹھا لیا، جو راستے میں دن رات قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہا، یہاں تک کہ جب قافلہ فضیل کی کمینگاہ کے مقام تک پہنچا، اتفاقاً اس وقت قاری یہ آیت پڑھ رہا تھا، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے لرز جائیں، گڑ گڑا اٹھے؟ یہ سنتے ہی آپ کے دل پر رقت تاری، آپ کے جسم و جان پر اللہ تعالیٰ نے اپنے غلبے کو ظاہر کر دیا۔ اور میں نے نزہۃ البساطین میں یہ بھی پڑھا کہ آپ جب قافلے کو آتا دیکھ رہے تھے، اس کے ڈاکو میں سے قاصد نے خبر دی کہ استاد قافلہ آ رہا ہے بڑا، آپ اسپیڈ سے درخت پر چڑھ گئے دور نظارہ کرنے کے لیے اس قافلے کا کہ کتنا بڑا اور کتنا ساز و سامان و مال و متاع ہے۔ نگاہ ادھر ٹکی ہوئی ہے، ہاتف غیبی سے آواز اس کے دل میں آ گئی، اے آنکھ لگانے والے، تجھ پر بھی کسی کی آنکھ لگی ہے۔ یا پھر یہ فرمایا، اے آنکھ لگانے والے، میری آنکھ تجھ کو دیکھ رہی ہے۔ بدل پر چوٹ پڑ گئی، درخت سے اترے، جب تک وہ قافلہ قریب پہنچا تو کانوں میں یہ آواز آ رہی ہے قرآن کریم کی آیت کی، کیا ایمان والوں پر وہ وقت ابھی تک نہیں آیا کہ ان کے ذکر دل اللہ کے نام پر لرز جائیں، کپ کپا اٹھیں، کانپ اٹھیں؟ بس ادھر ہی ہتھیار پھینک دیے، توبہ کر۔
جنوں کا مال آپ لوٹ چکے تھے پورے زمانے کے اندر، سب کا سامان لوٹا دیا، پتہ کر کر گھر کریا بستی شہروں گھوم کر، کوئی کس شہر کا آدمی، کوئی کس علاقے کا، کوسوں کے فاصلے، گاڑیاں ہوتی نہیں تھی۔ اب جو چوٹ پڑی ہے تو ہر ایک کا مال ابھی واپس کر، اور انہیں ہر طرح سے راضی کر کے پھر آپ مکہ مکرمہ کی طرف تشریف لے گئے اور ایک عرصہ وہاں قیام فرمایا۔ اس دوران بعض اولیاء اللہ سے ملاقات کا شرف بھی مکہ شریف میں حاصل کیا۔ اس کے بعد واپس کوفہ آ گئے اور ایک طویل مدت تک حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کی۔ فن حدیث کے جاننے والوں میں آپ کی روایت بڑی قابل قدر، بے حد مقبول ہے، اور تصوف و معرفت میں آپ کا کلام بہت بلند ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہی کے بارے میں روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، من عرف اللہ حق معرفته عبدہ بکل طاقتہ، جس نے اللہ کو اس طرح پہچان لیا کہ جیسا کہ اس کو پہچاننے کا حق ہے، تو پھر وہ بندہ پوری طاقت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے، کیونکہ جو بھی اس کو پہچانتا ہے تو پھر وہ اس کو دوست بنا لیتا ہے، اور جب اس کے ساتھ دوستی اختیار کرتا ہے تو پھر اپنی پوری طاقت اس کی بندگی، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری میں صرف کر دیتا ہے، کیونکہ دوستوں کے فرمان پر عمل کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ جو دوست ہے، پس جس شخص کی دوستی جتنی زیادہ ہوتی اتنی اس کی اطاعت پر حرص زیادہ ہوتی، اور دوستی میں اضافہ معرفت کی حقیقت کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اٹھے، میرے حجرے سے باہر کہیں تشریف لے گئے، مجھے گمان گزرا کہ شاید کسی دوسری زوجہ محترمہ کے حجرے میں تشریف لے گئے، چنانچہ میں اٹھی اور آپ کو محسوس کرائے بغیر آپ کے محسوس اثرات پر چلتی رہی، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ میں تو مسجد میں پہنچ گئی، مسجد نبوی۔ چنانچہ وہاں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں کھڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل رو رہے، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے نماز فجر کے لیے اذان دی۔ دوستی، محبت، ولایت، معرفت، پہچان، اور جب نماز فجر ادا کر کے حجرہ شریف میں تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں مبارک سوجے ہوئے، انگلیوں کے سرے پھٹے ہوئے، ان سے زرد رنگ کا پانی بہہ رہا۔ میں رو پڑی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اگلے پچھلے گناہ اللہ نے معاف کر دیے ہیں، پھر آپ اتنی تکلیف کیوں برداشت کرتے ہیں؟ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو نبی کی شان کو نہیں جانتا وہ اس سے گناہ اگلے پچھلے الفاظ سے اس کے دل میں یہ آتا ہے کہ میرے منہ میں خاک، اس کے ذہن میں یہ خیال آئے گا جو حضور کی شان و عظمت سے بے بہرا ہے، وہ سوچے گا حضور نے بھی گناہ کیے ہیں۔ سارے انبیاء معصوم، گناہوں سے پاک، سارے انبیاء کے امام پاک ترین ہے، لیکن جو گستاخ ہے، بے ادب ہے، آپ کی شان سے آگاہ نہیں ہے، وہ اس سے یہ مطلب لے گا کہ ہاں وہ حضور کے گناہ اللہ نے معاف کیے۔ یہاں گناہ کیا مطلب ہے؟ گناہ ایک زبردست عالم نے، بڑے ماشاءاللہ، وہ دیوبندی نہیں ہے، وہ عالم بریلوی بھی نہیں، یہ بھی بتاؤ، اہل حدیث بھی نہیں،
کہتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زمانے میں جب آپ اسلام کی دعوت دے رہے تھے مکہ میں، تو ان مکہ والوں کو فرماتے تھے کہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو یہ جھوٹ ہے، یہ باطل ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ بے جان پتھر ہیں، ایک اللہ کی پوجا کرو، یہ غلط ہے، تم گمراہی پر جا رہے ہو۔ وہ سارے یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے خدا سچے، ہمارے آبا و اجداد ہیں، ان کی عبادتیں کی نسل در نسل ہم کرتے چلے آ رہے ہیں، یہ اچانک آ کے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے، اس سے بڑا گناہ گار اور کون ہے؟ تو پھر اللہ پاک نے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ تقدم، کہ بے شک ہم خوشخبری کامیابی کی آپ کو سناتے، کھلی کامیابی کی، اللہ پاک فرمایا، اور ہم نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرمائے۔ اب اس کی تفسیر میں جو شان حضور کو نہیں سمجھتے، چاہے کوئی بھی ہے، انہوں نے لفظ صاف یہ لکھ دیا کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے بس۔ لیکن صاحب عقیدت، صاحب ادب، صاحب محبت اور حضور کی شان کو سمجھنے والے نے اس کو اس طرح لکھا کہ اہل مکہ کے، اہل مشرکوں کے گمان کے نزدیک آپ جو گناہ گار ہیں، اللہ پاک اس کو کلیئر کر کے بتا رہے ہیں کہ چلیں آپ گناہ گار کہتے ہیں، ہم نے وہ بھی معاف کر دیا۔ امید ہے آئندہ اس آیت کو پڑھتے سنتے ہو کبھی میرے آقا کے متعلق یہ دل میں خیال تک حواس کی طرح نہیں گزرے گا کہ آپ گناہ گار تھے، پاک آپ کا اہل گرانہ پاک، تو پھر آپ کی ہستی کی کیا بات؟ ہمارے جس کے نفس کے مادھوں کو یہ خیال آتا ہے، لیکن شان محمدی کی کیا بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ کو اللہ نے آگے پچھلے گناہ معاف کر دیے، آپ اتنی تکلیف کیوں برداشت کرتے ہیں؟ بی بی عائشہ فرمایا چھوڑیے یہ کام تو وہ شخص کرتا ہے جو اپنے آخرت کے بارے میں خوف میں ہو، امن نہ ہو، میں اس کو امن نہ ہو، یہ ڈر لگا ہو کہ اگر میری بڑی پکڑائی ہے آگے کو، وہ ساری رات پڑا رہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب اللہ عز و جل کا لطف اور فضل ہے۔ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ جب اس نے اپنا کرم مجھ پر فرمایا اور مجھے بخشش کا جب مجدہ سنایا ہے، خوشخبری مجھے بخشش کی اس رب نے جب سنائی ہے، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے اب اس کی بندگی نہیں کرنی چاہیے اور اپنی طاقت کے مطابق اس کی نعمتوں کا استقبال نہیں کرنا چاہیے؟ اور نیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات 50 نمازیں قبول کر لی۔ اندازہ اتنے بڑے مجاہد اللہ کی محبت میں اتنے فنا بچے، ان کے لیے کوئی بات ہی نہیں 50 نمازیں پڑھنا۔ اللہ نے عطا فرمایا تحفہ، خوشی خوشی سینے سے لگا کر اس تحفے کو واپس تشریف لا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر کہ بابا آپ کی امت یہ 50 نمازیں کہاں، میری امت ایک نماز مشکل سے پڑھتی تھی، 50 نماز آپ کی کہاں پہ امت پڑھ سکی، لوٹ جائیے، کمی کرائیے۔ جبکہ آپ نے 50 نمازیں قبول کرتے ہوئے ان کو گراں نہیں سمجھا۔ خیر پھر بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے، 5 وقت کی نمازوں کا حکم لے کر واپس تشریف لائے، اس لیے کہ آپ کی طبیعت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے فرمان کی کسی درجے میں بھی مخالفت موجود نہ تھی، کسی درجے میں، کیونکہ محبت نام ہے دوست سے موافقت کا۔